مثل الذین ینفقون، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اموالہم مال اپنے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ جیسے مثال ایک دانے کی، انبتت وہ اگائے سبع سات سنابل بالیاں، فی کل سنبلۃ ہر بالی میں میۃ حبۃ 100 دانے ہوں۔ تو میاتو کا مطلب 100، حبتوں کا مطلب دانے. تو یہ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ اس مثال کا کیا مطلب ہے؟ جی آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ ماشاءاللہ سارے جو ہے نا وہ عقل و فہم والے بندے ہیں آپ ماشاءاللہ. اتنی آسان سی بات تو سمجھ میں آ ہی جائے گی آپ لوگوں کو. جی کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ انو، شاشی، چندہ، فاطمہ، آئی فون، ارسا، باجی نبیلہ، باجی رحیلہ، سائم حماد، باجی شکیلہ. جی یہ مثال کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ جی سر آ رہی. اچھا جی آ رہی. چلیں معجزہ بتانا چاہ رہی ہے. جی معجزہ بتاؤ. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے وہ اس طرح ہے جیسے اس نے ایک دانہ بویا اور پھر اس دانے سے اگانا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو اس میں صرف ایک دانہ بویا یعنی تھوڑے سے اس نے خیرات کیا تو اس کا دانہ اگے گا، اس میں سے 7 بالی ہوں گی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے مال کو 700 گنا بڑھائے گا. ماشاءاللہ بالکل ایسے ہی ہے جی. مثل الذین ینفقون اموالہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کمثل حبہ، اس کی مثال نا ایک دانے کی ہے، انبتت کہ وہ دانہ اگایا جاتا ہے، سبع سنابلہ اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلہ ہر بالی میں میات حبہ 100 دانے ہوتے ہیں. تو 7 بالیوں میں ہر بالی میں 100 دانے، تو 7 بالیوں میں 700 دانے ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا اجر عطا فرمائیں گے. اچھا یہ صرف ایک تشبیہ دی گئی ہے، ورنہ اس کی جگہ جو ہے نا وہ 7 بالیوں کی بجائے نا اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جو ہے نا یہ 700 بالیوں ہوں اور ہر بالی میں 1000 دانے ہوں. یہ صرف ایک تشبیہ ہے، یاد رکھیے گا. یعنی اللہ تعالیٰ مراد اس سے یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کے جو ہے وہ آپ کو لٹائے گا. جتنی نیت خالص ہوگی اتنا اجر زیادہ ملے گا. جتنی خالص نیت ہوگی اتنا اجر جو ہے وہ بڑھتا جائے گا بندے کا. اس سے مراد یہ ہے. سمجھ آ گئی جی مثال؟ ہاں جی لگ گئی ہے. جی اللہ اور اللہ تعالیٰ یضاعف بڑھاتا ہے لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے. اب یہ وہی بات نازش والی آ گئی کہ جس کی نیت زیادہ خالص ہوگی اللہ تعالیٰ اس کا اجر اتنا ہی زیادہ کر دے گا. تو واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا وہ بڑھا دے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وسعت والا ہے اور علم والا ہے. وسعت والا مراد یہ کہ بہت وسیع دینے والا ہے، علم والا اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو جانتا ہے. اچھا اب دیکھیں اس کی، دیکھیں جو ہے نا صدقہ کا اجر جو ہے وہ کیسے گھٹتا بڑھتا ہے. قیامت والے دن جو ہے نا اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا ایک مثال ایک ایسی دی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بیج بویا گیا، اس میں سے جو ہے وہ 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے نکلے. تو یہ ایک ویژوئلائز کیا گیا ہے اس نیکی کو. ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو حرام مال کا صدقہ ہے وہ قبول نہیں ہوتا. تو انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال جو ہے وہ دانے کی ہے. تو دانے سے مراد انسان کی نیت ہے. وہ جس قدر خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوگی نا اسی قدر اس کا پھل زیادہ اس کو ملے گا. یعنی انسان کی نیت جو ہے نا اس کو مراد دیا گیا ہے دانے سے، اور جس قدر دانے کی یعنی اس کی نیت زیادہ اچھی ہوگی اتنا ہی اچھا
پھل ملے گا. اچھا اب ہوتا کیا ہے, جب انسان جو ہے نا وہ بیج بوتا ہے نا تو پھر فصل اگتی ہے. تو فصل اگتی ہے نا تو فصل کو بچانے کے لیے, کیڑے مکوڑوں سے بچانے کے لیے اس کو جو ہے وہ پانی بھی دینا پڑتا ہے. اس کو جو ہے وہ اور کلائمیٹ جو ہے وہ ڈیزاسٹرز وغیرہ اس کے لیے بچانے کے لیے بھی جو ہے نا اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. تو اسی طرح کھاد وغیرہ ڈالنی پڑتی ہے. اسی طرح انسان جب صدقہ کرتا ہے نا تو اس نے بیج بو دیا, اب اس میں سے جو ہے وہ بالیاں نکل رہی ہیں, تو اس کی وہ حفاظت کس طرح کرے گا؟ اس کی حفاظت اس طرح کرے گا کہ جس کو اس بندے نے اللہ کی راہ میں دیا نا اس کو احسان ہی جتلائے گا, اس سے بیگار نہیں مانگے گا کہ بھائی میں نے 100 دیا ہے تو 110 واپس کرو, اور اس کو یہ نہیں کہے گا کہ بھائی فلاں وقت میں نے تمہیں جو ہے نا تمہاری مدد کی تھی, اب یہ کیا بات ہوئی جی. تو اس طرح کی باتیں نہیں کرے گا. یعنی دانا اگا لیا, اب اس کی حفاظت بھی کی جا رہی ہے. اچھا اب اچانک یہ بھی ہوتا ہے کہ فصل پک گئی ہے, ایک دم سے جو ہے نا وہ ایک آفت ایسی ٹوٹ پڑتی ہے کہ ساری کی ساری فصل تباہ ہو جاتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی جی سر ہوتا ہے. ہاں اچھا اب یہ دیکھیں, دانا اس نے بندے نے بویا, فصل جو ہے وہ اگنا شروع ہو گئی, اس نے اس کی حفاظت بھی کی. پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے عمل میں شرک کی آمیزش ہوگی, مشرک بن گیا وہ. تو اب کیا ہوگا؟ سارا کا سارا اس کا جو اس کی کھیتی ہے اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا, ساری کی ساری اس کی کھیتی تباہ ہو جائے گی. جی بات سمجھ میں آ گئی؟ بات کلیئر ہو گئی؟ جی آگے سر آپ کہتے ہیں کہ سر آپ نے کہا کہ جو مطلب کہ کرتا خرچ اگر وہ بندہ مشرک ہو جائے. ہاں جی, اچھا ٹھیک ہے. اس کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے. آخرت میں اجر صرف اور صرف جو ہے وہ مومن مسلمان کے لیے ہے. الذین وہ لوگ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں, ثم پھر لا یتبعون نہیں وہ جتاتے ما جو انفقوا انہوں نے خرچ کیا منم احسان بلا اذن اور نہ ہی تکلیف. یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں نا تو وہ جن کو مال دیا جاتا ہے نا اس پر پھر وہ احسان نہیں جتلاتے, ان کو تکلیف بھی نہیں دیتے, یعنی تانے نہیں دیتے کہ بھائی اینا تو غریب ہو گیا سا کہ تن پیسے دینے پہ گئے, ٹھیک ہے. یا بندہ ویسے ہی کہہ دیتا ہے اور تمہیں یاد ہے نا وہ 3 سال پہلے تمہاری کیا حالت تھی, تو میں نے جو ہے نا وہ تمہیں جو ہے وہ اس طرح کر کے پیسے دیے تھے. تو یہ احسان جتلانا ہے. تو نہ احسان جتلانا چاہیے نہ دکھ تکلیف دینی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام کریں گے اور نہ ان کی طرف نظر رحمت کریں گے اور نہ ہی ان کو پاک کریں گے. پہلا شخص جو ہے وہ منان ہے, یعنی احسان جتلانے والا. دوسرا شخص جو اپنی تہبند یعنی اپنا کپڑا اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھے گا. اور تیسرا جو ہے وہ جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا. تو یہ مفسرین اور محدثین کی یہ رائے ہے کہ ایسا گناہ جس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت والے دن اس شخص سے کلام بھی نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا اور نہ ہی اللہ اس کو پاک کرے گا. تو تمام مفسرین محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بعد احسان جتلانا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے, یاد رکھیے گا. لہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے ان کا اجر ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہوگا. یعنی انہوں نے کرنا کیا ہے, انہوں نے یہ نہیں کرنا کہ جو ہے نا وہ احسان جتلانا ہے یا دکھ دینا ہے, ایسی بات نہیں کرنی, بلکہ ان کا اجر کس کے پاس اجر لینا اس نے اس بندے نے جس بندے نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اس کا اجر اس نے اللہ سے لینا ہے, ٹھیک ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اور نہ ہی انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ سب غمگین ہوں گے. اچھا یہ آیت جو آتی ہے نا کہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, آپ کو پتہ ہے کہ یہ آیت کس موقع پر آتی ہے؟
یہ آیت جو ہے نا یہ جب انسان موت کی گھڑی پر ہوتا ہے نا، جب نزع کی حالت میں ہوتا ہے، یہ اس وقت کا جو ہے نا وہ ایک کہہ لیں کہ اسکیچ کھینچا ہوا ہے، تصویر کشی کی ہوئی ہے کہ کیا جب موت آئے گی نا اس بندے پر تو اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا کہ بھئی میں آگے جا رہا ہوں، آگے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونا ہے، میں تو اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اور پیچھے میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میرے بال بچے، میری بیوی، میری ماں باپ، میرے بہن بھائی، ان کا کیا بنے گا، وہ اس کے بارے میں بھی غم نہیں کھائے گا، وہ کہے گا بس ٹھیک فرشتے آئے، ہاں جی چلو جی طاہر صاحب چلیے، چلو جی طاہر صاحب تیار نے، اللہ اکبر، چلو جی، نہ آگے کا خوف نہ پیچھے کا غم، اللہ کرے کسی طرح ہو میرے ساتھ بھی۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ عموماً آئے اس موقع پر آتی ہے جب وہ نزع کی حالت میں بندہ ہوتا ہے۔ قول معروف اچھی بات، و مغفرت اور درگزر کرنا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ صدقے سے، یا یتبعها اذن اس کے پیچھے اذیت ہو، اذا رسانی ہو، واللہ اللہ تعالیٰ غنی غنی ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، حلیم بردبار ہے۔ اچھا، قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھا اس کا جو ہے نا وہ کچھ حدیث کے حوالے سے سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو صدقہ دینا ضروری ہے۔ صحابہ نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جس کے پاس مال نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور خیرات بھی کرے۔ صحابہ نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ ہو سکے، فرمایا اچھی بات پر عمل کرے اور بری بات سے پرہیز کرے، اس کے لیے یہ صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کرنے سے ہی ہو۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا صدقہ اجر کے لحاظ سے بڑا ہے؟ فرمایا جو رمضان میں دیا جائے۔ اسی طرح جو ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا تنگ دستی، جو اپنی محنت میں سے صدقہ کرے اور اس سے ابتدا کرے جو زیر کفالت ہو، یعنی بندہ تنگ دست بھی ہو اور اپنی محنت میں سے صدقہ کرے، اور شروعات کہاں سے کرے؟ جو اس کے زیر کفالت ہو، یعنی اس کے بیوی بچے، یعنی اس سے مراد یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ بہترین صدقہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا ہے، تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک اور حدیث سن لیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جو صدقہ تو تندرستی کی حالت میں کرے جبکہ تو حرص رکھتا ہو اور فقر سے ڈرتا ہو اور دولت کی طمع ہو، یعنی جب بندہ تندرستی کی حالت میں ہوتا ہے نا تو بندے کو طمع بھی ہوتی ہے، حرص بھی ہوتا ہے، اور فکر و فاقے کا خوف بھی ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت صدقہ کرو، لہٰذا صدقہ کرنے میں جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پر آ جائے تو تو کہنے لگے کہ اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو، حالانکہ اس وقت مال اس کا نہیں ہے بلکہ اس کے وارثوں کا مال ہوگا۔ یعنی موت کے وقت جو ہے وہ صدقہ بہتر نہیں ہے بلکہ تندرستی کی حالت میں صدقہ بہتر ہے۔ دوسری بات یہاں سے جو ہے وہ قول معروفم و مغفرہ خیر، کہ اچھی بات اور درگزر کرنا بہتر ہے، من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے جس کے ساتھ آپ ایذا رسانی کریں۔ دیکھیں آج کل جو ہے نا جگہ جگہ پر جو ہے نا حالات اتنے خراب ہیں کہ اگر آپ گاڑی میں ہیں یا بائک پر ہیں، سگنل پر کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی آ جاتا ہے تو بس اس کو کہہ دیں بس پیار محبت سے کہ یار اللہ بھلا کرے، پیار محبت سے، اس سے جو ہے نا وہ کوئی جو ہے نا سختی سے بات نہیں کرنی کہ یار تو سنیا نہیں میں نے ان کی کیا کہ جا اللہ بھلا کرے، اس طرح کی بات نہیں کرنی ہے آپ نے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے قول معروف و مغفرہ، کہ اچھی بات کرنی چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے، یعنی اگر آپ صدقہ نہیں کرنا چاہتے، یعنی صدقے کے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ جو ہے وہ معروف بات کریں، اچھی بات کریں، ٹھیک ہے۔ اب آج کل حالات ایسے ہیں، یہ ہمیں اپنے آپ پر جو ہے وہ قابو پانا پڑے گا کہ لوگ جو ہے وہ لپٹ کے مانگتے ہیں، تو بندے کے پاس جتنی گنجائش ہوتی ہے بندہ اتنا کر سکتا ہے نا، تو بندہ ان سے معذرت کر لے کہ یار آپ کیوں مجھے شرمندہ کرتے ہیں، اس طرح نہ کریں یار، تو اس طرح کی بات کرے بجائے یہ کہ اس کو جھڑکنے کے۔
تو झिड़कना नहीं है। कोई अगर कोई सवाल करने वाला आ जाए तो उसको झिड़कना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको पता है कि वो बंदा जो है वो सवाली जो आया है आपके पास वो जरूरतमंद नहीं है, उसको भी झिड़कना नहीं है आपने। वो आपसे सवाल कर रहा है ना, उसको भी नहीं आपने झिड़कना। प्यार से कौलू मारूफा व मगफिरा, मारूफ बात करनी है और दरगुदर करना है आपने। वल्लाहु गनीयुन हलीम, अल्लाह ताला बेनियाज है और बुर्दबाद है। या युहल्लज़ीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तुब्तिलु, ना तुम सब जाया करो, सदकातिकुम, अपने सदकात, बिलमन्नी, एहसान जतलाकर, वल अदा, दुख पहुंचाकर, कल्लज़ी, उस शख्स की तरह, युनफिकु, जो खर्च करता है, माला, वो अपना माल, रिया अन्नासी, लोगों को दिखाने के लिए, रियाकारी करने के लिए। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो लोग लोगों को दिखाने के लिए अपना माल खर्च करें कि भाई देखो मैं कितना सखी हूँ और माल खर्च कर रहा हो, क्या अल्लाह के यहाँ उसको अजर मिलेगा? नहीं, नहीं साथ नहीं मिलेगा, मिलेगा। नहीं मिलेगा। इसी तरह जो है जो लोग जो है वो सदका करते हैं और फिर एहसान जितलाते हैं और दुख पहुंचाते हैं, अल्लाह के यहाँ उस सदके का भी अजर नहीं मिलेगा। क्योंकि ये दो पैरेलल बातें अल्लाह ताला ने बताई हैं कि ए ईमान वालो, तुम जाया ना करो अपने सदकात को बिलमन्नी वल अज़ा, एहसान जतलाने के सबब और दुख पहुंचाने के सबब। इस तरह के जैसे कि कोई खर्च करे अपना माल लोगों को दिखाने की खातिर। वला युमिनु, और नहीं वो ईमान रखता हो, बिल्लाहि, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, आखिरत के दिन पर। यानी वो अल्लाह पर ईमान भी नहीं रखता और आखिरत के दिन पर ईमान भी नहीं रखता। जाहिर सी बात है जो दिखाने के लिए सदका करेगा तो वो तो आखिरत पर ईमान नहीं रखता होगा। जो आखिरत पर ईमान रखता होगा और सदका कर रहा होगा तो वो ये सोच के कर रहा होगा कि यार मैं देखो मैं ये सदका कर रहा हूँ, क्या मेरा रब मुझसे राजी हो रहा है। तो जो मोमिन नहीं होता ना वो रियाकारी करता है, मुनाफिक रियाकारी करता है, याद रखिएगा। यानी वो दुनिया में अजर मांगता है कि लोग मेरी वाह वाह करें, और वो दुनिया में उसकी वाह वाह हो जाती है, उसको उसका बदला दुनिया में ही मिल जाता है। जी जी नादिश। फमासालू, बस मिसाल उसकी, कमासाली सफवामिन, जैसे एक चट्टान की मिसाल है, अलैहि, उस पर तुराबुन, मट्टी हो, फअसाबा हो, फिर बरसे उस पर, आ पड़े उस पर, वाबिलुन, जोरदार नी, जोर की बारिश, फतरका हो, फिर छोड़ जाए उसे, सलदन, चटियल, बिल्कुल साफ। ये एक मिसाल बयान की गई है जी। ये कोई बताएगा कि ये इस मिसाल का क्या मतलब है? फमसलहु कमसली सफवानिन अलैहि तुराबुन फअसाबहु वाबिलुन फतरकहु सल्दा। तो उसकी मिसाल एक चट्टान की मिसाल की तरह की है कि उस पर मट्टी है, फिर उस पर बरसे जोर की बारिश और तो छोड़ जाए उसे उस चटियल मैदान को बिल्कुल साफ। जी आप में से कोई बताएगा? मेरी बातें भी सुनते हैं या आप जो है ना वो आप लोग जो है वो कोई हंडिया वगैरह पका रहे होते हैं और जो है वो कोई शोहर की खिदमत कर रही हो पाँव दबा रहे हो शोहर की? सर ये मिसाल उन बताई गई है ना कि जो मतलब के ईमान रखता है अल्लाह पर और आखिरत पर, तो इसकी मिसाल जैसे मट्टी पड़ी हो, बारिश जोर से हो, तो वो मैदान सारा ऐसे उसके गुनाह भी ऐसे साफ हो जाते हैं। नहीं अच्छा सर ऐसे नहीं, ही बाजी नबीला पीछे हमने जो है ना वो मिसाल पड़ी थी एक दाने की, जो जी। अल्लाह पर ईमान लाकर अपनी नीयत साफ कर कर एक दाना जमीन में बो दे और उसमें से कितनी बालियां निकलती हैं बाजी नबीला? 7। 7 सात बालियां निकलती हैं। 7 हर बाली में कितने दाने होते हैं? 700 एक पाली में तो 100 दाना 100 दाने। एक। तो इस तरह 700 गुना उसका अजर बन जाता है। अच्छा, अब एक शख्स ईमान ही नहीं ला रहा, उसकी नीयत साफ ही नहीं है, उसने बीज बोया है कहाँ? एक चट्टान के ऊपर जिस पर थोड़ी सी मट्टी थी, उसमें बीज बो दिया, बारिश आई जोरदार, वो मट्टी को भी बहा के ले गई, बीज को भी बहा के ले गई और चटियल मैदान ही रह गया।
वहां कुछ भी ना रहा। तो समझ में आ रही बात आपको? यानी जिसकी नीयत अच्छी नहीं होगी, ये मिसाल उसके लिए है कि उसकी मिसाल ऐसे है कि उसने जो है वो जो खर्च किया है ना, वो सब कुछ जाया हो गया, बह गया, वो जाया हो गया, कुछ नहीं उसके पास रहा। समझ में आ रही बात? जी सर। टेबल है, जो चट्टान है ना, एक टेबल है, इसके ऊपर थोड़ी सी मट्टी आ गई, इकट्ठी हो गई है, बारिश का पानी पड़ा है, उससे जो है ना, हाँ, आप जब इसकी मिसाल ये ले लें कि अगर कोई टेबल है, उसके ऊपर थोड़ी सी मट्टी डाल दें और उसमें बीज जो है वो डाल दें और उसको छत पर रख दें, तेज हवा चले, बारिश आए, तो वो जो है ना, वो बारिश जो है वो मट्टी को भी बहा के ले जाएगी, बीज को भी बहा के ले जाएगी, टेबल वैसे का वैसे ही रहेगा, टेबल में तो कोई बढ़ोतरी ना होगी। हाँ, अलबत्ता अगर वही बीज किसी अच्छी जगह पर, ऊंची जगह पर, जरखेज जमीन में बोया जाए, फिर उस पर जो है वो बारिश पड़े, तो फिर उसमें से जो है वो बालियां निकलेंगी ना। समझ में आ रही बात आपको? जी सर। जी। ला यकदिरूना, नहीं वो कुदरत रखते, नहीं वो सब कादिर, अला शैइन, किसी चीज पर, मिम्मा, उससे जो कसबू, उन्होंने कमाया। यानी वो जो उन्होंने कमाया उस पर वो कुदरत नहीं रख रहे। यानी क्या कमाया? कुछ भी नहीं कमाया, बल्कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने, वो मुहावरा है ना। यानी कुछ भी नहीं, इसने जो है ना वो सब कुछ खर्च भी कर दिया, लेकिन इसको अजर कोई नहीं, इसके पास अजर कोई नहीं मिलेगा इसको। वल्लाहु, अल्लाह, और अल्लाह ताला, ला यहदिल कौमल काफिरीन, काफिर कौम को हिदायत नहीं देता। जी, यहाँ पर हमारा सबक खत्म हो गया। तो आज कोई क्वेश्चन आपने करना है तो आप कर सकते हैं। जी जी मामू, मैंने पूछना था कि जिस तरह मियाँ बीवी तो आपस में बात कर सकते हैं ना, कि हमने उसको इस तरह ये दिया, या यानी कि मियाँ के मैंने उसको ये दिया तो बीवी बताए मैंने उसको ये दिया, हाँ, मियाँ तो बीवी जो है इसका वो एक अजर तो दूसरे नहीं का खत्म लिबास हो होता है, वो इस तरह कर सकते हैं। अब मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, तो वो इस तरह एक दूसरे को बता सकते हैं कि हमने ये फलां जगह पर खर्च किया अल्लाह की राह में। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि बंदे ने कल्ला कल्ला जाना अल्लाह के आगे, मियाँ बीवी ने जोड़े जोड़े करके नहीं जाना। तो कुछ बातें अल्लाह ताला के साथ, सिर्फ अल्लाह ताला के साथ शेयर रखें। समझ में आ रही बात आपको? जी। मैं अपनी बुढ़ी बल बेखला पे ना ली। तो अच्छा। और मामू मैंने जी जी। जी जी मैंने एक और बात पूछनी थी कि जिस तरह काम वालियां होती हैं, हम क्या होता है? उनके साथ यानी कि जितना होता है, काम वालियां हैं जिस तरह, हाँ जी, हाँ हम जी, उनके साथ जितना हो सके हम करते हैं, हाँ जी। लेकिन जिस तरह कभी वो हमारे किसी मौके पे काम नहीं आती तो हम जिस तरह गुस्से में कह देते हैं हम इसके साथ इतना करते हैं और इसको देखो, नहीं ये भी बेटा, नहीं देखो, करना ये चाहिए। ये काम वाली रखना ना इंतहाई मुश्किल काम है। जो आप काम वाली रखती हैं ना, क्या आप उनको वही खिलाती पिलाती हैं जो आप खाती पीती हैं? क्या आप जी उनको वही कपड़ा पहनाती हैं जो आप पहनाती हैं? क्या आप वही ब्रांडेड फूड उसको लाके देती हैं, ब्रांडेड जूते उसको लाके देती हैं? अगर नहीं, तो फिर जो है ना वो अल्लाह से डर जाएं और जो है ना ये काम वाली छोड़ दें। आखिरी बात मेरी नहीं नहीं सर नहीं, करते हैं, इनके साथ सर करते नहीं। हैं, कर लेकिन लेना, हाँ। बात उस सुन ले, तरह यानी बात सुन कि ले, ये बाद में बात जी कर जी लीजिएगा, टाइम थोड़ा है। जी जी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि काइंडली ये जो हम सबक पढ़ते हैं ना, इसको एक दफा रिवाइज कर लिया करें, ठीक है? जी जी अब जो क्वेश्चन होगा ना वो आप मुझे फोन करके पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपकी तसल्ली कर दूंगा। जी टाइम हमारे पास वैसे लेस देन 1 मिनट है, किसी वक्त भी जो है वो